الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللهم صل على النوع الثانی عشر افعال المدح والذم وهي اربعة. الاول نعمہ اصلہ ناعمہ بفتح الفاء وکسر العین الی آخر. 12ویں فصل ان 13 انواع میں سے جو عوامل سمعیہ کے لیے مرتب کی گئی تھیں. یہ فصل ان عوامل کے بارے میں ہے جن کا نام فعل ہے، نہ اسم ہے اور نہ ہی یہ حرف ہیں. افعال جنہیں افعال المدح و ذم کہا جاتا ہے، یعنی وہ افعال جن کے ذریعے سے مدح کی جائے، تعریف کی جائے، اور وہ افعال جن کے ذریعے سے مذمت کسی کی جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو فرماتے ہیں افعال المدح و ذم وہی اربعۃ، یہ کل 4 افعال ہیں، فعل ہیں. الاول پہلا، نعمہ پہلا ان 4 میں سے افعال مدح و ذم میں سے نعمہ ہے. اصلہ ناعمہ، اس کی اصل کیا ہے؟ نعمہ اصل میں ناعمہ تھا. بفتح الفاء و کسر العین، فا یعنی فا کلمہ اس کا ناعمہ کا کون سا ہے؟ نون فا کلمہ ہے. عین کلمہ ہے. میم لام کلمہ ہے. تو فرماتے ہیں فا کلمہ اس کا فتح کے ساتھ نون نا، ٹھیک ہے نا. عین کلمہ کسرہ کے ساتھ عین زیر عین نا اے ما. فکاسرت الفاء اتباعا للعین، پس فا کلمہ کو بھی کسرہ دے دیا عین کی اتباع کرتے ہوئے. ٹھیک ہے نا، یعنی نون کو بھی کسرہ دے. نعما بن گیا نعما. ثم اسکنت العین للتخفیف، پھر عین کلمہ کو ساکن کر دیا کیونکہ نعما عین کا یہاں حرکت کے ساتھ پڑھنا مشکل تھا، ثقیل تھا. تخفیف کرنے کی وجہ سے عین کو ساکن کر دیا تو بن گیا نعما، فصارا نعما. ٹھیک ہے نا جی. وَهُوَ فعل مدح، یہ کیا ہے؟ فعل مدح ہے. نعمہ کے ذریعے سے تعریف کی جاتی ہے، مذمت نہیں کی جاتی. وَفَاعِلُهُ، یہ تو فعل کے بارے میں بات تھی، خود ذات فعل کے بارے میں بات تھی. اب جب فعل ہے تو ہم نے تو پڑھا ہے فعل کا فاعل ہوتا ہے، یہی پڑھا ہے نا. تو اس کا فاعل کون ہوگا؟ فرماتے ہیں وَفَاعِلُهُ، اس فعل نعمہ کا فاعل قد یکون اسم جنسن، کبھی کبھی اس کا فاعل اسم جنس ہوتا ہے. معرفن باللام، وہ اسم جنس الف لام کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. نحو نعم الرجل زید، نعمہ فعل مد، الرجل فاعل ہے. راجل اسم جنس ہے قبلہ، اور الف لام کے ساتھ ہے، معرب باللام ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو الرجل یہ اس کا بن گیا فاعل. اچھا، تو جب ہم نے کہا یہ فاعل ہے تو سوال تو پیدا ہوگا اس کے بعد زیدن کیا بلا ہے؟ زیدن کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے نا. فرماتے ہیں فالرجل مرفوع بانہ فاعل نعمہ، فرماتے ہیں راجل تو مرفوع ہے اس لیے کہ یہ نعمہ کا کیا ہے؟ فاعل ہے. وزید مخصوص المدح، مخصوص بالمدح، زید مخصوص بالمدح ہے کہ جس کی مدح کی جا رہی ہے. یہ بھی مرفوع ہے، مرفوع، یہ بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے. بھائی اب اس زیدن کو رفع کس نے دیا ہے؟ راجلوں کو رفع تو نعمہ نے دیا تھا چونکہ وہ اس کا فاعل تھا. زیدن کو رفع کس نے دیا ہے؟ فرماتے ہیں بِأَنَّهُ مُبْتَدَأٌ،
یہ مرفوع اس لیے ہے چونکہ یہ مبتدا ہے. جی جی توجہ، یہ مرفوع کس لیے ہے چونکہ یہ مبتدا ہے. مبتدا ہے. وَنِعْمَ الرَّجُلُ خَبْرُهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ، اگر مبتدا ہے تو مبتدا کی تو خبر ہوتی ہے. جی اس زید مبتدا کی خبر کہاں ہے؟ فرماتے ہیں صاحب کا پورا جملہ نعم الرجل، پورا کا پورا جملہ یہ مل کر خبر ہے، اور وہ خبر مقدم ہے. یہ زید مبتدا مؤخر ہے. جی توجہ، جی ٹھیک ہے نا. تو اس طرح حالانکہ نعمہ فعل ہے، جس جملہ کی ابتدا فعل سے ہو نحمیر، جی اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جی یہ جملہ فعلیہ پھر خبر بنتا ہے. حقیقت میں یہ پورا ملا کر جملہ اسمیہ بنے گا. جی بالکل زائد مبتدا اور یہ پورا خبر. جی جی ٹھیک ہے نا جی؟ جی واضح جی یا نہیں ہو رہا؟ واضح ہے. اچھا جی. یہ ایک صورت. سوال کیا کیا تھا ہم نے کہ نعم الرجل زیدن پوری مثال ہے. راجلن تو ہمیں پتہ چلا راجل اس لیے مرفوع ہے چونکہ فاعل ہے. زیدن کیوں مرفوع ہے؟ یہ مخصوص بالبعد. اسے رفع کس نے دیا ہے؟ تو سوال ہمارا یہ تھا. جواباً انہوں نے کہا دو صورتیں ہیں، یا تو یہ مبتدا ہے جی اور خبر اس کی مقدم ہے. جی دوسری صورت او مرفوع بانہ خبر مبتدا محذوف، مبتدا محذوف. فرماتے ہیں یا یہ کہ یہ خود مرفوع ہے، اس لیے مرفوع ہے کہ یہ خود خبر ہے. صحیح. زید بانہ خبر، کہ زید کیا ہے؟ خبر ہے. خبر ہے. خبر ہے تو اس کا مبتدا فرماتے ہیں محذوف ہے. جی اور وہ کون ہے؟ وہ ضمیر تقدیرہ نعم الرجل هو زید، وہ مقدر ضمیر ہے جو اس کا مبتدا ہے، اور زید اس کی خبر ہے. مثلا یوں کہیں گے حقیقت میں نعم الرجل هو زید، نعم فعل مد، الرجل اس کا فاعل، ہوا مبتدا، زید اس کی خبر. تو زید مرفوع کیوں ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں، یا تو یہ مبتدا ہے یا یہ خود کیا ہے؟ خبر ہے. واضح. اب یہ سوال آ سکتا ہے. جی ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا. فَيَكُونُ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، تب پس پہلی تقدیر کی بنا پر یہ پورا کا پورا مل کر ایک جملہ بنے گا. جی کیسے ایک جملہ؟ نعم الرجل مل کر خبر بنیں گے، خبر مقدم. خبر مقدم بنیں گے. زید مبتدا مؤخر پورا مل کر جملہ اسمیہ ایک ہی بنے گا. جی ٹھیک ہے نا. وَعَلَى تقدیر ثانی، دوسری تقدیر کی بنا پر یکون جملتین، یہ مل کر دو جملے بنیں گے. ایک نعم الرجل جملہ فعلیہ ہے جی ہاں. الگ جملہ، ہوا زید الگ جملہ. واضح؟ مشکل تو نہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ سارے بحث آئی تھی اس بنا پر کہ اس کا فاعل کون ہے. سوال ہم نے کیا تھا. جی یہ درمیان میں مخصوص بالماضی زائد کے بارے میں بحث آ گئی. مین ہمارا سوال نعمہ کا فاعل. انہوں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی نعمہ کا فاعل اس میں جنس ہوتا ہے معرب باللام، جی پہلی صورت. دوسرا کبھی نعمہ کا فاعل قد یکون فاعلہ اسمن مضافن الی المعرف باللام. دوسری صورت کبھی اسم فاعل اس کا اس میں جنس ہوتا ہے، پہلی صورت تھی. اب دوسری صورت کبھی نعمہ کا فاعل جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ایک ایسا اسم ہوتا ہے مضافن جو اسم مضاف ہوتا ہے الی معرب باللام، معرب باللام کی طرف. ٹھیک ہے نا جی؟ یہاں نہیں ہے. اچھا، معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا واضح. یہ دوسرا قول ہو گیا کس کے بارے میں؟ نعمہ کے فاعل کے بارے میں. کہاں چلا گیا؟ ہاں، نعمہ صاحب الرجل زید، اچھا ہے صاحب رجل کون؟ زید. اچھا، یہاں صاحب کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے نعمہ کا، اور یہ اسم ہے، یہ مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟
मुअर्रब बिलाम अर्रजुल की तरफ। जी पता चला ये दूसरा कौल। जी तीसरा कौल वक़द यकूनु ज़मीरन मुस्ततिरन मुमय्यज़न बिनकरतिन मनसूबतिन, कभी कभी नेमा का फ़ाइल ज़मीर होता है, मुस्ततर छुपी हुई, मुमय्यज़न ये मुमय्यज़ वाक़े होता है फ़ाइल, उसकी तमीज़ नकरा मनसूबा होती है। जी वाज़ेह? जैसे नि'मा राजुलन जी ज़ैदुन, ठीक है ना जी। जी अब नि'मा राजुलन ज़ैदुन, नि'मा फेल, इसका फ़ाइल क्या है? हुआ होवा ज़मीर है, जी छुपा हुआ है जी फ़ाइल, ज़मीर होवा है, वो होवा नि'मा कितना ही अच्छा है वो, कौन वो कौन, इबाम आ गया ना, जी जैसे कितना अच्छा है वो, फौरन इबाम आ जाएगा, ठीक है ना। कौन? कहा राजुलन तमयीज़, जी नकरा मनसूब, जी जी ठीक है ना जी। वाज़ेह किबला। जी व ज़मीरुल मुस्ततर आइदुन इला माहूद ज़हनी, जैसे किबला हमने कहा कि फ़ाइल नेमा का ज़मीर मुस्ततर होगी। बाकर साहब किबला बहुत ज़हीन बंदे थे, इन्होंने कहा किबला ज़मीर के लिए कोई ना कोई मर्जा होता है जी कि जिसकी तरफ पलटे, जी ठीक है ना। जी ये ज़मीर किसकी तरफ पलट रही है, पीछे तो कोई लफ्ज़ ही नहीं बोला हमने, जी तो फरमाते हैं इसका माहूद, इस जिसकी तरफ पलट रही है वो माहूद ज़हनी है। जी वो बंदा जिक्र अगरचे लफ्ज़ों में नहीं हुआ जी जी जो अच्छा है, लेकिन जहन में वो मौजूद है, जी ठीक है ना जी। कद अच्छा ये बात ख़त्म, जी वाज़े हुआ या ना हुआ? वाज़ेह। अब देखिएगा, नेमा फ़ेल मद है, इसका फ़ाइल कौन होता है? तीन सूरत में तीन कौल हैं, जी या तो इसमें जिन्स, या वो इसम जो मुज़ाफ होता है मुअर्रब बिल लाम की तरफ, या ज़मीर मुस्ततर, ये हमने पढ़ा है। वक़द युहज़फ़ुल मख़सूस इज़ा दल्ला अलैहिल करीना, कभी कभी क्या होता है मखसूस बिल मद जो होता है वो महजूफ हो जाता है और उस पर दलीना करीना क्या करता है, दलालत कर रहा होता है, ठीक है ना जी। जैसे नि'मल अब्द, कितना ही अच्छा है वो अब्द, कौन अब्द? जिसकी तारीफ की जा रही है वो तो महजूफ है ही नहीं, जी कौन सा अब्द? फरमाते हैं असल में था नि'मल अब्द अल अयूब, ठीक है ना। अयूब यहाँ मखसूस बिल मद है, वाज़ेह हुआ, मखसूस बिल मद की कंडीशन, जी मखसूस बिल मद जिसकी तारीफ की जा रही है, जो मखसूस है तारीफ के लिए। यहाँ करीना क्या है किबला, जो दलालत कर रहा है कि नेमल अब्द से मुराद क्या है, अयूब ही मुराद है। फरमाते हैं इज़ा वल करीना तो सियाकुल आयत है, ये कुरान की आयत है ना। वो तज़करा जो चल रहा था ना आयत में, वो चल रहा था जनाब अयूब का, जिसका तज़करा चल रहा था, आगे आकर का नेमल अब्द, कितना ही अच्छा है वो बंदा। तो सिया के कलाम बताता है, सिया के कलाम करीना है, सिया के कलाम बताता है कि इससे मुराद वही अयूब है, ठीक है ना जी। मिसाल के तौर पर हम बातें कर रहे हो किसी की, शेख साहब जो अभी आए हैं उसकी बातें हम कर रहे हो, उसका नाम लेकर एक मरतबा बात शुरू हो जाए, फिर सारी बातें उसी की हों, उसके तारीफ़ें करते करते आगा साहब कहें नि'मल अब्द, कितना ही वो अच्छा है। अब यहाँ हाल मखसूस महजूफ इन्होंने कर दिया और उस पर सियाक हमारा कलाम सारा दलालत कर रहा है, इसे मुराद कौन है, करीना है, करीना हालिया मौजूद है, करीना मकाम मौजूद है, ठीक है ना जी। अच्छा, व शर्तुल मखसूस अन यकून मुताबिकन लिल फ़ैल, मखसूस की शर्त यह है कि वो फ़ैल के मुताबिक होना चाहिए। मखसूस बिल मद जो है वो फ़ेल मद के फ़ाइल के क्या होना चाहिए, मुताबिकत रखता हो। किस चीज़ में? फिल इफ़राद मुफ़रद होने में, व तस्निया होने में, वल जमा होने में, व तज़कीर मुज़क्कर होने में, व तानीस मुअन्नस होने में। यानी अगर फ़ाइल मुफ़रद, मखसूस भी मुफ़रद, फ़ाइल तस्निया, मखसूस भी, इला आखिर। नि'मर राजुलु ज़ैदुन, ठीक है ना जी।
راجل فائل ہے، زید مخصوص ہے، دونوں مفرد ہیں۔ نعما الرجلان زیدان، راجلان فائل کیا ہے؟ تثنیہ ہے، زیدان مخصوص بھی کیا ہے؟ تثنیہ۔ نعم الرجال زیدون، نعمت المرأۃ ہند، مرأہ یہاں کیا ہے؟ فائل ہے، یہاں پر فاعل ہے اور فائل ہے، اور ہند کیا ہے؟ مخصوص ہے، جی مخصوص بالمد ہے۔ نعمت المرأتان الہندان، نعمت النساء الہندات، ٹھیک ہے نا جی؟ تو دیکھیں مرأہ مؤنث تو ہند بھی مؤنث، جی ٹھیک ہے نا؟ جی مرأتان تثنیہ مؤنث، ہندان تثنیہ اور مؤنث الی آخر۔ اگلا کیا ہے؟ بئسا، ہاں بئسا جو ہے وثانی بئسا وہو فعل ضم، یہ فعل ضم ہے، اصلہ باعثا، اس کی اصل باعثا ہے، من باب عالمہ، عالمہ کے وزن پر۔ جی فکاسرت الفاء، فا کو کیا کر دیا؟ کسرہ دے دیا، کسرہ، فا کلمہ اس کا کون ہے؟ با با ہے، آسان تم کسرہ دے دیا، کیوں؟ لتبعیت العین، عین کلمہ کی اتباع اتباع کرتے ہوئے، عین کلمہ اس کا کون ہے؟ حمزہ، تو بن جائے گا بے اے سا، ثم اسکنت العین، اسکنت العین تخفیفاً، پھر چونکہ بے اے سا یہ پڑھنا کیا تھا؟ مشکل تھا، ثقیل تھا، اس لیے تخفیف کرنے کی وجہ سے عین کلم یعنی حمزہ کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا گیا، فسارت بیسا بئسا، تو یہ بن گیا بیسا بئسا، واضح۔ وفاعلہ، اس کا فاعل، بئسا کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بات تھی فعل کے بارے میں، اب اس کا فاعل ایضاً احد الامور الثلاثۃ المذکورہ، اس کا فاعل بھی وہی تین مذکورہ امور کی طرح اس کے فاعل کے بھی وہ تین امور ہوتے ہیں، کس کے والے؟ فی نعمہ، جو ذکر کیے گئے ہیں نعمہ میں، یعنی کبھی کبھی اس کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ اس میں جنس ہوتا ہے، کبھی کبھی مضاف ہوتا، اسم ہوتا ہے جو مضاف ہوتا ہے معرب باللام کی طرف، اور کبھی ضمیر مستتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حکم المخصوص بالضم کا حکم المخصوص بالمد فی جمیع الاحکام، یہ بیسا فعل ضم ہے نا، یہ بیسا کیا ہے؟ فعل ضم ہے، اس کے ذریعے سے مذمت کی جاتی ہے، یعنی برا ہے وہ، جی ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے مخصوص کا حکم جو ہے وہ مخصوص بالمد والا ہوگا، یعنی نعمہ کے مخصوص والا، ٹھیک ہے نا جی؟ فی جمیع الاحکام المذکورۃ، انہی تمام احکام میں، مذکر ہونے میں، مؤنث ہونے میں، مفرد ہونے میں، تثنیہ، جمع، یعنی مخصوص بضم، فعل ضم، فاعل بضم کے کیا ہو جائے گا؟ مطابق ہوگا۔ اچھا، بئس رجلا زیدون، کہاں چلا گیا؟ بئس الرجل زیدون، بئس صاحب الرجل زید، بئس رجلان زید۔ اچھا، بئس الرجل زیدون، یہ کس کی مثال ہے؟ کہ بئسا کا فاعل جو ہے اس میں جنس معرب باللام ہے، بئسا صاحب الرجل زیدون، بئسا کا فاعل ایسا اسم ہے جو معرب باللام کی طرف مضاف ہے، بئسا رجلان زیدون، بئسا میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے اور رجلان اس کی تمییز واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وہ بئس الرجلان زیدان، یہاں مطابقت کی مثال ہے، بیسا کا فاعل بیسا کے مخصوص بضم جو زیدون مخصوص بضم ہے، زیدان مخصوص بضم ہے، راجلان اس کا فاعل ہے، دونوں میں مطابقت ہے، دونوں تثنیہ ہیں۔ بیس الرجال الزیدون، یہاں مطابقت ہے، رجال جو بیسا کا فاعل ہے یہ جمع ہے، اور اس کا مخصوص یعنی زیدون بھی کیا ہے؟ جمع ہے۔ وبئست المرأۃ ہندون، یہاں کیا ہے؟ بئست المرأۃ، اس کا فاعل مؤنث ہے، بیسا کا مرأۃ فاعل ہے، اور ہندون اس کا مخصوص بضم، یہ بھی اسی کی طرح کیا آیا ہے؟ مؤنث آیا ہے۔ اسی طرح بئست المرأتان الہندان، بئست النساء الہندات، مطابقت ہے تثنیہ اور جمع ہونے میں۔ وثالث ساء، تیسرا کیا ہے؟ ساء ہے، وہ مرادف لبئسا، یہ بئسا کے مرادف ہے، یعنی اس کے احکام بھی وہی کیا ہیں؟
بیسا والے ہیں. سا بھی کس کے لیے آتے ہیں؟ افعال ضم میں سے ہے، یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں. موافقا لہو فی جمیع وجوہ الاستعمال، اس کی استعمال کی ساری وجہ وہی ہے جو بیسا والی، یعنی اس کے فاعل کی تین صورتیں، اس کا فاعل اور اس کا مخصوص بھی کیا رکھتے ہوں گے؟ مطابقت. ٹھیک ہے نا جی. والرابع حبذا یا حبذا. پڑھ چھوڑیں، ابھی 20 منٹ میں 3 منٹ یعنی رہتے ہیں ہمارے پاس. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا رہتا ہے. حبذا بھی پڑھ سکتے ہیں، حبذا بھی پڑھ سکتے ہیں. بفتح الفاء او ضمھا، فا کے فتح کے ساتھ حبذا، ضمہ کے ساتھ جیسے حبذا، دونوں وجہ پڑھ سکتے ہیں. اصل میں یہ دیکھیں لفظ حبہ ہے، زا ایک الگ ہے. حبہ بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی حبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یوں زا تو ایک الگ چیز ہے نا. تو فرماتے ہیں اصلہ حبوبا بضم العین، حبہ اصل میں حبوبا تھا. حبہ اصل میں کیا تھا؟ حبوبا. یہ ذہن میں رکھیے گا، حبوبا تھا. اب اس کی تعلیلیں، یہ حبہ کیسے بنا یا حبہ کیسے بنا، دونوں وجہ ظاہر ہو جاتی ہیں. فرماتے ہیں بعض نے یوں تعلیل کیا، فَأَسْكَنَتِ الْبَاءُ الْأُولَى، پہلی با ساکن کر دی گئی. ٹھیک ہے نا، بن گیا حب با، حب با. ادغمت فی الثانیۃ علی اللغۃ الاولی، تو دوسری با اور پہلی با میں کیا کر دیا گیا؟ تو بن گیا حبا. تو کون سی لغت بنی؟ پہلی حبا والی، فتح والی. آسان تو بن گیا پہ فتح الفا والی، حبا بن گیا، حبا سے حبا بن گیا. دوسری صورت حبا کیسے بنتا ہے یا حبا؟ فرماتے ہیں نوکلت ضمتھا الی الحا. حبا یا حبا اصل میں کیا تھا؟ حابو با، با کے ضمہ کو نقل کر کے ما قبل ہا کو دیا، ہا کا فتح ختم کرنے کے بعد. یعنی پہلے ہا کا فتح ختم کیا، پھر با کا ضمہ نقل کر کے کس کو دے دیا؟ ہا کو دیا. تو کیا بنا؟ حب با، حب با. وَأُدْغِمَتِ الْبَاءُ فِي الْبَاءِ، پھر با کو با میں کیا کر دیا؟ تو بن گیا حبا. ٹھیک ہے نا، علی اللغۃ ثانیہ یعنی بضمھا، حبا بن گیا. پتہ چلا واضح. حابو با سے حبا کیسے بنتا ہے، حابو با سے حبا کیسے؟ حابو با سے حبا یوں بنے گا کہ کیسے بنے گا؟ ڈائریکٹ ہی پہلی با کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا، پھر با کو با میں ادغام کر دیا. حابو با سے حبا بن گیا. حبا کیسے بنے گا؟ با کا، پہلی با کا ضمہ نقل کر کے ہا کو دیا، ہا کا فتح ساکن کرنے ختم کرنے کے بعد تو پھر با کو با میں ادغام کیا تو حبا بن گیا. وحبا لا ينفصل عن ذا فی الاستعمال، حبا جو ہے استعمال میں ذا سے جدا نہیں ہوتا. ولہذا یقال فی تقریر الافعال، اسی لیے کہا جاتا ہے افعال جب فعل کے طور پر لکھا جاتا ہے نا، یوں کہا جاتا ہے حبا ذا، یعنی ذا سے یہ جدا نہیں ہوتا. اکیلا حبا نہیں کہا جاتا بلکہ حبا ذا کہا جاتا ہے. وہ مرادف لنعمہ، یہ حبا بھی نعمہ کی طرح ہے، یہ بھی فعل مدح میں سے. آسان تم. وفاعلہ، اس کا فاعل حبا ذا کا، حبا ذا کا فاعل جو ہوتا ہے یہی ذا ہوتا ہے، کیونکہ اصل میں لفظ تھا حبا یا حبا. یہ جو ساتھ ذا ہے یہ اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے. واضح. اب پتہ چلا یہ نیما کی طرح اس میں تو ہے کہ یہ بھی مد ہے وہ بھی مد تھا، لیکن اس کے فعل میں اس کے فعل میں فرق ہے. نیما کے فعل میں 3 صورتیں تھیں، اس کے فعل میں ایک ہی صورت ہے، یہی ذا ہوتا ہے اس کا فعل. اچھا. والمخصوص بالمد مذکور بعدہ، حبا ذا کا مخصوص بالمد جو ہوتا ہے اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ ذکر ہوتا ہے. وإعرابہ کا اعراب مخصوص نعمہ، حبا ذا کے مخصوص کا اعراب وہی ہوتا ہے جو نعمہ کے مخصوص کا تھا. نعمہ فی الوجہین المذکورین، جو کہ نعمہ میں 2 وجہیں کیا تھیں؟ مذکور تھیں. کیا؟
اور اس کا مخصوص جو تھا کبھی مبتدا ہوتا تھا اور سابقہ جملہ اس کی خبر بنتی تھی، کبھی وہ خبر ہوتا تھا اور مبتدا اس کا محذوف ہوتا تھا. جی اس میں بھی ایسا ہی ہوگا. لکنہ لا یطابق فاعلہ فی الوجوہ المذکور، لیکن مبتدا اور خبر ہونے میں تو حبذا کا مخصوص نعمہ کے مخصوص کی طرح ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ حبذا کا فاعل حبذا کا مخصوص حبذا کے فاعل کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. حبذا کا مخصوص حبذا کے فاعل کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، جبکہ نعمہ کا مخصوص نعمہ کے فاعل کے ساتھ مطابقت رکھتا تھا. جی واضح؟ مثلا حبذا زیدون، حبذا زیدان، حبذا زیدون. اب ذا تو ذا کھڑا ہے جو فاعل ہے، فاعل اپنی جگہ پہ کھڑا ہے حالانکہ مخصوص تبدیل ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے نا. حبذا ہندون، حبذا الہندان، حبذا الہندات، مخصوص تبدیل ہوتا رہا، فاعل ذا جو ہے وہ ذا ہی کھڑا رہا. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ اسْمٌ مُوَافِقٌ لَهُ مَنْصُوبًا عَلَى التَّمْيِيزِ أَوْ عَلَى الْحَالِ. یہ بھی جائز ہے کہ أَن يَكُونَ قَبْلَ الْمَخْصُوصِ، مخصوص سے پہلے، او بعد المخصوص، مخصوص کے بعد، اسم ایک اسم ہونا چاہیے. جائز ہے کہ مخصوص سے پہلے یا مخصوص کے بعد ایک ایسا اسم ہو موافق لہو جو اس مخصوص کی کیا رکھتا ہو، موافقت کرتا ہو. منصوباً، وہ کیا ہونا چاہیے، منصوب ہو تمییز کی بنا پر یا حال کی بنا پر. نحمیر، تمییز اور حال نحمیر کے آخر میں. ٹھیک ہے نا جی. مثل حبذا رجلاً زیدن، حبذا راکباً زیدن، حبذا زیدن رجلاً، حبذا زیدن راکباً. حبذا رجلاً، رجلاً یہ کیا ہے، تمییز ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مخصوص سے کیا ہے، پہلے ہے. حبذا راکباً، یہ راکباً کیا ہے، حال ہے. اور زیدن مخصوص سے پہلے ہے. حبذا زیدن رجلاً، یہاں راجولان کیا ہے، تمییز ہے، زیدن کے بعد، مخصوص کے بعد آئی ہے. حبذا زیدن راکباً، راکباً حال ہے، حبذا زیدن مخصوص کے بعد ہے. وعلم، جان تو کہ انہ لا یجوز تصرف فی افعال، جان لیں کہ افعال، ان افعال میں تصرف جائز نہیں ہوتا، یعنی ان کی ماضی مضارع امر وغیرہ نہیں ہوتی. غیر الحاق تا فیہا، صرف اس میں تا ملحق ہوتی ہے. حبذت، بئست، نعمت. ولہذا سمیت هذه الافعال غیر متصرفہ، اس لیے ان افعال کو افعال غیر متصرفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ نہ ان کا مضارع بنتا ہے، نہ امر بنتا ہے، نہیں بنتا ہے، نہ فعل بنتا ہے، نہ وغیرہ وغیرہ، کوئی شے نہیں بنتی. صرف ایک ہی تصریف ہوتی ہے، ان کے ساتھ تائے تانیث ملتی ہے. بئست پڑھ سکتے ہیں اور نعمت پڑھ سکتے ہیں. والحمدللہ رب